شادی ایک ایسا تربوز ہے جو جب تک کٹے نہ تب تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنا لال ہے۔ یہ بات ہم بہت جگہوں پر سنتے ہیں جب بھی کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی شادی کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ شادی پاکستان میں ایک سکون یا ایک خوشی کے بجائے ایک ٹینشن بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شادی تو ایک بہت بڑا رسک ہے، پتہ نہیں یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، نہ جانے شادی کے بعد کیا ہو۔ اور جن کی شادیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر شادی کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا ہی کام ڈال جائے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ شادی، نکاح، یہ تو ایک بہت سکون کی چیز ہونی چاہیے، یہ تو آپ کی زندگی میں راحت ہونی چاہیے، اسے تو آپ کو مکمل کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو ڈائیورسز ہیں۔ آج کل ہم جہاں دیکھیں طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنی تو شاید شادیاں بھی نہیں ہوتی جتنی آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سپریٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی شادیوں میں، رشتوں میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انٹینشنل ایفرٹ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے جس سے رشتہ مضبوط ہو سکے۔ تو جب سنگل لوگ اس طرح کے معاملات اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو انہیں ویسی شادی سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کی شادی اٹینڈ کی تھی، ہم نے تو انہیں بہت ہی خوش دیکھا تھا اپنی شادی پہ، لیکن آج یہ اس برے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری مین وجہ ہے فائنینشیل پریشر۔ جب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا زیادہ فائنینشیل پریشر آ جاتا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا۔ پہلے سنگل لوگ مشکل سے اپنا گزارا چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی اسکولوں کی فیس آ جاتی ہے، بچوں کے پیمپر آ جاتے ہیں، بچوں کا دودھ آ جاتا ہے، دو لوگوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے آدمی پر، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے اکٹھے ہونے کے بعد آدمی بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور عورت جس نے بہت سارے خواب دیکھے ہوتے ہیں شادی سے پہلے کہ شادی کے بعد تو یہ ہوگا وہ ہوگا، جب فائنینشیل پریشر کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہوتی تب وہ خاتون بھی آدمی سے لڑتی ہے، آدمی پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں اور وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور انہی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جب سنگل لوگ دیکھتے ہیں تو وہ شادی سے ڈرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری شادی بھی ایسی نہ ہو، ہمارے اوپر بھی اتنا فائنینشیل پریشر نہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ شادیوں سے بھاگتے ہیں۔ انہیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید شادی ایک رسک ہے، شاید ہم اتنے زیادہ پیسے جتنے ہم سوچ رہے ہیں شادی کے بعد کما لیں، یا شاید ہم کچھ بھی نہ کما پائیں۔ پھر جو بچی کچی کسر رہ جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پوری کر دیتا ہے کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر سو کالڈ پرفیکٹ کپلز کو لوگ دیکھتے ہیں، لگژری لائف سٹائل، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، یہاں گھومنے جا رہے ہیں، وہاں گھومنے جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ویکیشنز ہو رہی ہیں، ہنی مون ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو جب ایک نارمل کپل دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اصل کپل ہوتا ہے اور اس طرح کی شادی ہونی چاہیے۔ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ رائز کر جاتی ہیں کہ پھر جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو پاتی ہیں اور شادیاں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تبھی لوگوں کو شادیاں ایک رسک لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادیاں چلیں نہ چلیں، پتہ نہیں ہم وہ پرفیکٹ کپل بن پائیں یا نہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز پوری کر پائیں یا نہیں۔ تو جب تک وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہونی تب تک شادی ہی نہیں کرنی۔ پھر ہراسمنٹ کے کیسز، فالز ایلیگیشنز، مار دھاڑ، ڈومیسٹک وائلنس کے پرچے، اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ فیملی کورٹس بھرے ہوئے ہیں کیسز سے، اتنے کرمنل کیسز نہیں رہ گئے اب جتنے فیملی کورٹ کے کیسز آ گئے ہیں۔ ان کیسز سے، اس پوری ہیسل سے بچنے کے لیے بھی لوگ شادی سے بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو ڈر لگتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی یہ شادی جو بہت زیادہ کلرفل نظر آ رہی ہے، کیا پتہ شادی کے بعد یہی شادی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، کیا پتہ آپس میں مسئلے شروع ہو جائیں، کیا پتہ کوئی ہم پہ جھوٹا کیس کر دے، شاید جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں وہ میرے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کر دے یا ہراسمنٹ کا کیس کر دے، نہ جانے کیا کیا ہو جائے، یا میری پراپرٹی میں سے حصہ مانگنا شروع ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر بھی لوگ آج شادی سے بھاگ رہے ہیں۔ پھر لوگوں کو بہت ٹرسٹ ایشوز ہو گئے ہیں آج کل، کیونکہ ہر کسی کا ایک پاسٹ آ گیا ہے اور وہ پاسٹ اس کے پارٹنر کو برداشت نہیں ہوتا شادی کے بعد، جس کی وجہ سے وہ شخص، وہ عورت یا وہ آدمی اپنے پاس کو چھپانے لگتے ہیں، اور جب وہ چیزیں چھپاتے ہیں تو یہ ایک ایسا بیگیج ہوتا ہے ایموشنل جو وہ اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، اور جب ایک پوائنٹ پر آ کر پتہ چلتا ہے تو چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اگر ٹوٹے نہ تو ٹرسٹ ایک دوسرے پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ رشتہ بہت کھوکھلا، بہت بے معنی رہ جاتا ہے۔
اسی لیے جن لوگوں کا پاسٹ ہوتا ہے وہ اس ڈر سے شادی نہیں کرتے کہ ہم شادی کریں گے تو ہم اپنے پاسٹ کے بارے میں کیسے بتائیں گے، اور اگر نہیں بتائیں گے تو کب تک چھپائیں گے۔ یہ پوری چیز ایک بہت بڑا شادی کے لیے آج کل مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ زیادہ تر لڑکیاں فیس کرتی ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں پاتی۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں آج کل ڈیٹنگ ایپس، ہک اپ کلچر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ کیجول ریلیشن شپس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لوگ نکاح سے زیادہ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ نکاح کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی زندگی کو سٹیبل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو انہیں ان کا اپنا ہی پاسٹ ہانٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ ہر شخص آج کل آزاد خیال ہے، ہر کسی کو لگتا ہے میری زندگی میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی مجھے کوئی بات نہ کر سکے، میرا اپنا ذاتی فریڈم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی اور شخص کو اپنے ساتھ برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، نہ ایک کمرے میں نہ ایک گھر میں۔ اور یہ چیز لوگوں کو شادی سے ڈراتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو شادی نہیں بلکہ ایک رسک لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ میں اس شخص سے شادی کروں اور اس کے بعد میری آزادی ختم ہو جائے، اس لیے بھی لوگ شادی سے بھاگتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے ان لاز اچھے نہیں ہوتے، بہت ٹاکسک ہوتے ہیں یا کنٹرولنگ ہوتے ہیں، یا جو آدمی ہے وہ بہت ابیوزو ہوتا ہے، یا پھر اور رشتوں میں جو مختلف سکیمز ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں اتنی زیادہ سرکولیٹ کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ شادیوں سے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اسپیشلی لڑکیاں جو کہ آج کل پڑھ لکھ گئی ہیں، وہ ایک الگ طرح کی زندگی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے ان لاز جو ہیں وہ وہی پرانی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں، بہو کو صرف کچن میں رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں کی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تبھی لڑکیاں شادی سے بھاگتی ہیں کہ نہیں، ہم ادھر جائیں گی اگلے گھر، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو کیا نہ ہو۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو سوسائٹی میں گھوم پھر رہے ہیں، جس نے آج کل نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، ایک رسک بنا کر رکھ دیا ہے کہ پتہ نہیں زندگی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا جب لڑکے لڑکیاں سوچا کرتے تھے بچپن سے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اب شادیوں سے اتنا ہی لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر انہیں شادی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کا اپنا اندر سے دل نہیں کر رہا ہوتا، خود وہ بھاگ رہے ہوتے۔ شادیوں کو ٹرسٹ کی، گریٹیٹیوڈ کی، ایموشنل میچورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں اپنا آپ سب سے امپورٹنٹ ہو گیا، اپنا فریڈم امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اپنی پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں کہ ہم نے کریئر پر زیادہ دھیان دینا ہے فیملی سے، ہم نے شادی سے زیادہ کیجول ریلیشن شپس کو پرائورٹائز کرنا ہے۔ ہمیں صرف خوشی چاہیے، چاہے وہ 2 پل کی کیوں نہ ہو، لیکن آج ہمارا اچھا گزر جائے، چاہے کل جیسا مرضی ہو، جس کی وجہ سے شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوں، کیونکہ ان کی ڈیزائرز ہیں کسی کے ساتھ رہنے کی، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ اگر وہ اپنی فزیکل نیڈز کسی کے ساتھ بغیر شادی کے رہتے ہوئے بھی پوری کر لیں، زنا کی طرف بھی چلے جائیں، پھر بھی انہیں ایموشنل ضرورت ہوتی ہے کسی کے ساتھ دن رات رہنے کی، ایک فیملی بنانے کی، ایک گھر بنانے کی، جو کہ ہمارے معاشرے میں پوری نہیں ہو پا رہی۔ ہم ویسے بھی بہت دفعہ لیٹ میرجز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جب ویسے ہی آپ بچوں کی شادیاں بہت زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں، تب جا کر یہ ڈر اور زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرسنالٹیز بہت زیادہ فلیکسیبل نہیں رہتی، لوگوں کی ویلیوز، پرنسپلز، پرسنالٹی سب بن چکی ہوتی ہے۔ جبکہ اگر آپ چھوٹی ایجز میں شادیاں کریں تو لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں، لوگ چیزیں ایکسپیرینس اکٹھے کرتے ہیں، زندگی کا ایکسپوجر انہیں اکٹھے ملتا ہے، اس لیے ان کے لیسنز اکٹھے ہوتے ہیں جو وہ سیکھتے ہیں۔ تبھی ان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں۔ جب 2 لوگ بہت لیٹ شادی کریں تو ان کے ایکسپوجر ہی ڈیفرنٹ ہیں، ان کی چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی مختلف ہوتا ہے، تبھی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ شادی کو ڈیفرنٹ نظر سے دیکھیں۔ ایک تو کیریکٹر کو پرائورٹائز کریں، لائف سٹائل کو نہیں۔ یہ مت سوچیں کہ شادی کے بعد فلانی گاڑی ہو، فلانا گھر ہو، فلانی ویکیشنز ہوں تبھی اچھی شادی ہوگی۔ اگر آپ کو ایک اچھے کیریکٹر والا پارٹنر مل جاتا ہے تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہوگی۔ اپنی پرائورٹیز کو بہتر کریں گے تبھی شادی کے بعد زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر چیزوں کے درمیان گھومتے رہیں گے، بہت سپرفیشل چیزوں کو پرائورٹائز کریں گے، تب آپ اپنی لائف کبھی خوشی سے نہیں گزار پائیں گے، چاہے جتنا مرضی پیسہ آ جائے۔
اس کے بعد پھر شادیوں کو اوور رومانٹیسائز مت کر دیں. جیسے ڈراموں کے اندر یا فلموں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں ویسی ہی شادیوں کی. شادیوں کے اندر آپ کو ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے, پیشنس چاہیے ہوتا ہے, کمپرومائز چاہیے ہوتا ہے, بہت زیادہ محبت چاہیے ہوتی ہے, بہت ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیں گے, شادی کے رشتے کو مضبوط بنائیں گے, تبھی آپ کو وہ خوشی, وہ پیار, وہ سکون مل پائے گا شادی سے. اگر آپ انویسٹ ہی نہیں کریں گے اور صرف ریٹرن مانگیں گے تب مسئلہ ہوگا آپ کو. اس کے بعد پھر فیملی کی, معاشرے کی انٹرفیرنس اپنی شادی میں بہت منیمل ہونی چاہیے. اگر وہ انٹرفیرنس زیادہ ہوگی تب آپ کی شادی خراب ہوگی. اس لیے معاشرے کو ایک لمیٹڈ حد تک رکھیں اور اپنی شادی کے اوپر خود سے فوکس کریں. اس کے بعد پھر شادی سے پہلے جتنی زیادہ ڈسکشن کر کے ایک محرم کی موجودگی میں آپ ایک دوسرے کو جان سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے. ہر چیز کے بارے میں بات کریں, ویلیوز پرنسپلس کے بارے میں بات کریں, ریلیجن کے بارے میں بات کریں, لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں, فائنانسز کے بارے میں بات کریں, فیوچر پلانز کے بارے میں بات کریں, ہر چیز کے بارے میں بات کر لیں. ہم نے اس چیز پر ایک الگ سے محفل بھی کی ہوئی ہے جس میں وہ 10 سوال جو آپ کو شادی سے پہلے پوچھنے چاہیے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو سب کچھ پوچھ لیں اور جان لیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. اور آخر میں بس آپ کو یہی کہوں گا کہ شادی ایک بہت خوشگوار چیز ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں. شادی سے گھبرانا چھوڑ دیں, اسے ایک رسک سمجھنا چھوڑ دیں. یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک ضرور ہونا چاہیے, لیکن شادی ایک خوشی, سکون اور ایک مضبوط رشتے کا نام ہے جو کہ آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو اس کو اسی نظریے سے دیکھیے. نکاح ایک بہت اچھی چیز ہے, اس سے ڈریں مت, اس کو اپنائیں. اور کامنٹس کے اندر مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور آپ کی اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے.